لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد، عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب، عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ معزز سامعین محترم اور سٹیج پر جلوگر تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور خصوصاً بالخصوص جناب خضر حیات، محترم خضر حیات مانگٹ صاحب، جنہوں نے وہ اقبال نے کہا تھا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ، میری آنکھ کا سرمہ ہے خاک مدینہ و نجف۔ تو ہم نے بھی بڑے لوگ دیکھے ہیں جو یورپ پڑھنے گئے اور یورپ کی جناب چمک میں گم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے صاحبزادے کی بڑی زبردست تربیت کی ہے جو میرے عثمان بھائی ہیں۔ بلکہ اقبال نے کہا کہ وہ آنکھ جو سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنے بھائی کی آنکھ میں حضور کی محبت کی پوری جھلک دیکھی ہے۔ اور بات بھی اتنی کی ہے یار، انسان کو کوئی چیز زندہ اور کسی کے مقابلے میں کھڑا رکھ سکتی ہے تو وہ صرف حضور کی محبت ہے۔ اور کہہ رہے تھے کہ برج دارا اور کولو تاڑڑ ہمیں سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے، ہمیں کہیں بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ کہیں جانے کی ضرورت ہے، نہ کہیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے قائد ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ہماری تحریک کا مشن، ماٹو اور نظم اور نظریہ وہ یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ ہاں ضعیف اگر کوئی ماڑا نظر آ جاوے، کوئی کمزور نظر آ جاوے، ہاں جی کوئی جناب اپاہج نظر آ جاوے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن۔ حضور دی محبت، حضور دے جمال دا مظہر بن جاؤ اس دے سامنے، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ ہاں ساڑھی تحریک دا مقصد یہ ہے کہ کوئی بہتا تگڑا اور بدماش آ کے کھڑا ہوئے تو پھر اسی اس تے رب دا قہر بن کے برستے ہیں۔ ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ ہاں ہماری تحریک کا مقصد یہ ہے اور ہماری تحریک کا ماٹو یہ ہے، کیونکہ ان کو تو بتایا ہی نہیں گیا نا، یہ ناچنے ٹاپنے والوں کو ان کو کیا پتا ہو کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ ان کو تو ہمیشہ یورپ کی این کے لگا کر انہوں نے اسلام کی جناب تاریخ پڑھی ہے، کہتے ہیں جناب ہم سود بند کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا تم نے سود چلا کر قوم کا کیا بنا دیا ہے۔ وہ قوم جو جناب 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی کہ جناب 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ جاتی تھی۔ ہیں جی کوئی پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہوتا تھا تو نئے کپڑے پہنے ہوا شخص اس کو کہتا تھا زکوٰۃ لینی ہے تو وہ اپنی جیب میں سے نکال کر کہتا تھا تم نے لینی ہے۔ وہ قوم جو 2.5% کے ساتھ اتنی خوشحال تھی، وہ قوم جو اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے روزوں میں فطرانہ نکالتی تھی، وہ قوم جو جناب قربانی کے موقع پر لاکھوں روپے خرچ کر کر اپنے بھائیوں کے گھر گوشت پہنچاتی تھی، وہ قوم جس کے دروازے پر 12 مہینے کوئی مانگنے والا آ جائے، موسم کیسا بھی ہو، حالات اپنے کیسے بھی ہوں، اس کو اپنے دروازے سے خالی واپس بھیجنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہے، اپنی روایات کے خلاف سمجھتی ہے۔ اور بھیکاریوں تم نے اس قوم کو پوری دنیا کے سامنے بھیکاری بنا دیا ہے۔ کہتے ہیں جی مولویوں کو معیشت نہیں آتی، میں کہا معیشت تمہیں نہیں آتی جنہوں نے پوری قوم کو کھا بھی لیا ہے، جناب پوری دنیا کے دروازوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ معیشت کا تو بڑا سادہ سا حل ہے، آج سود بھی بند کرو اور سود خوروں کو بھی بند کرو، صبح معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. کہتے ہیں جی آپ نظام ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ نظام کیسے ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا نظام ٹھیک باہر سے نہیں ہوتا, نظام ٹھیک گھر سے شروع ہوتا ہے. نظام ٹھیک کرنے کا طریقہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دے کر گئے ہیں. آپ جب مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ کو خلافت سونپی گئی, آپ جب مسجد سے باہر نکلے تو سارے وی آئی پی پروٹوکول آ گئے, بڑے بڑے جناب بگیاں آ گئی, سرکاری استبل سے گھوڑے آ گئے, بڑے شایان ترکی, اور انہوں نے کہا فوجی آ گئے, سامان آ گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا ہاں بھائی یہ کدھر؟ انہوں نے کہا جی آپ خلیفہ بنے, آپ کا پروٹوکول. آپ نے فرمایا یہ قوم کا مال ہے, واپس بیت المال میں لے چلو. عمر بن عبدالعزیز انہی ٹانگوں پر پیدل گھر سے آیا تھا, پیدل ہی گھر چلا جائے گا. عمر بن عبدالعزیز کے گھر سابقہ بادشاہ کی بیٹی ہے, عبد الملک کی بیٹی ہے. آپ گھر گئے, ان کا نام فاطمہ تھا. قوم کی مائیں بھی ایسی ہوتی تھیں, یہ نہیں کہ جناب جو لوٹ کر بیٹا لائے اس کو قبول کر کے کہے, اور جس کے پاس لوٹا ہوا زیادہ مال ہو اس سے پیار کرے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر گئے, جا کر اپنی بیوی سے کہا, حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ مال رکھنا ہے یا عمر رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا جناب میں نے تو عمر رکھنا ہے, لیکن ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا ہوں, اگر مال رکھنا ہے تو پھر تجھے میں طلاق دیتا ہوں, اگر عمر رکھنا ہے تو تیرے باپ نے جہیز میں تجھے جو مال دیا تھا وہ تمہارا نہیں قوم کا تھا, واپس بیت المال میں جمع کراؤ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تو نام لیتے ہیں جن کے اب پھر بات ہمارے میڈیا والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, ناراض نہ ہو جائیں, اور جناب جوڈیشری والے بھائی بھی بیٹھے ہیں, لیکن یار گل لے کے سچ ہوندا ہی کوڑا, جتنا کوڑا ہوئے اتنا بڑا سچ ہوندا, تے جتنا مٹھا ہوئے اتنا بڑا جھوٹ ہوندا. اے گل سچی ہے. سچ گل ہے کہ جنہ دے میڈیا چینلز, اے جنہ میڈیا مالکان دی گل کر رہے ہیں, جنہ دے میڈیا چینلز ملک ریاض دے پیسے تے چل دے ہونا, ملک ریاض نو غلط کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. اے سچی گل ہے, اے مننی پینی. جنہ دے جناب سیاست اور اے ٹی ایم جہانگیر ترین چل دے ہونا, جہانگیر ترین نو شوگر نو کدے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اے کہنے نے اسلام کیویں کردا؟ میں کہا میں تانوں دستا کیویں کردا. تساں پڑھیا تے نہیں, تساں جناب صرف ایتھے نچو ٹپو. اقبال کہندا ان محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی, موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات. اقبال کہنا انہاں نو جناب نچن ٹپن تے لاؤ, انہاں نو جناب کھیڈن کودن تے لاؤ, انہاں نو نہیں دسنا کہ تہاڈے وڈے کون سن اور تسی کون ہو. اور جناب اقبال کہنا انہاں نو ادھر نہیں آن دینا کہ تہاڈی تاریخ کی ہے. کہنا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. اور اگے جڑا اقبال نے ایک شعر کیا, اس دی پوری تاریخ ہے کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. اس شعر کی تاریخ یہ ہے کہ جب کسرا بادشاہ جناب ایران کا بادشاہ مقابلے کے لیے جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف قادسیہ میں آیا تو وہ خود باہر نکلا. مبازرت 1-to-1 مقابلے کو کہتے ہیں جنگ سے پہلے. تو جب وہ باہر نکلا تو ادھر سے ایک مجاہد نکلا, مجاہد نے اس کو قتل کر دیا اور مجاہد کو اللہ نے فتح دی. پھر جو مقتول ہوتا تھا اس کا سارا سامان, زرہ, گھوڑا, سب کچھ اسی کا ہوتا تھا مجاہد کا. جنگ فتح ہو گئی. جنگ فتح ہونے کے بعد کسرا کے محل میں سارے جناب جو بھی مال غنیمت تھا اور جو بھی سونے اور چاندی کے ڈھیر تھے وہ کسرا کے محل میں جمع کیے گئے. رات کو 2 مسلمان وہاں پہرا دے رہے تھے تو وہاں سنگ مرمر لگا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد سنگ مرمر پر کسی چیز کے رڑنے کی آواز آئی, گھسکنے کی آواز آئی. تو وہ مسلمان جو مجاہد پہرا دے رہے تھے انہوں نے پوچھا کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یار صبح مقابلہ ہوا تھا کسرا کے ساتھ, اس کا تاج میرے حصے میں آ گیا تھا, وہ واپس کرنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ واپس کیسے کرنے کے لیے آیا ہے کہ تاج رکھا مال غنیمت سے دور, اور دور رکھ کے اس کو ٹھوکر لگائی, وہ رڑتا ہوا جا کے مال غنیمت کے ساتھ جا کے لگا. اس نے کہا بھائی اپنا نام تو بتا. اس نے کہا جھلیا جس واسطے میں کام کیتا ہوں میرا نام جانتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک